الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت کی قطعیت کی بابت جاری اور ساری ہے، اور آج اس سلسلے کی چوتھی نشست ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت اور اس کی قطعیت اتنی بلند بالا ہے اور اتنی روشن ہے کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہے۔ ان کی حرمت کردار اور ان کے ایثار و وفا کی داستان اتنی مقدس ہے کہ اس ٹائٹل پر آج تک کوئی نہ شخص پہنچ سکا ہے اور شاید نہ کوئی پہنچ سکے گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو اللہ نے اپنی عظمت کے اعتبار سے سب سے پہلا اعتماد قرار دیا ہے۔ اس پر کافی ساری گفتگو ہو چکی۔ ہماری تیسری نشست کے اندر صرف ان روایات کا جواب تھا جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت تراشی گئی تھیں اور ان کے ساتھ آیات بھی ملائی گئی تھیں، تو الحمدللہ ہم نے اس میں وضاحت دے دی ہے کہ یہ قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عظمیٰ کے ساتھ یہ دشمنی اور عصبیت ہے۔ تاہم میرے معاصر محترم مفتی حامد صاحب قادری شاذلی صاحب کی کچھ باتیں جو تھیں وہ یاد دہانی کے طور پر ہم گاہے گاہے یہ گفتگو کرتے رہے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، یہ وہ میری کتاب ہے بحمد اللہ تعالی، جس نے افضلیت کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کی عظمت میں بات کر رہا ہوں کہ قیامت تک اس کا کوئی معارضہ نہیں آ سکتا۔ یہ میرے خیال کی دنیا میں نہیں، قرآن کریم کی روشن آیات کی حرمت میں میں نے بیان کی ہے۔ اس میں میں نے ایک بات لکھی تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کی حرمت میں جتنی بھی آیات آئی ہیں ان آیات کا کل معنی اور مصداق حرمت کردار کی عظمت پر، اخلاق اور ایثار کی حرمت پر صرف اہل بیت علیہم السلام ہی کی ذوات قدسی ہیں، اور کوئی دوسرا شخص اس کا معنی اور مضمون بن ہی نہیں سکتا۔ یہ انفرادیت حضرات اہل بیت علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی جناب سے عطا فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جتنی آیات پیش کی تھیں تفضیل شیخین کے تصور میں، ان تمام آیات کا حرمت کردار کی بنیاد پر پہلا عنوان، پہلا معنی، پہلا مصداق اہل بیت علیہم السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب نے
یہ بات محسوس فرمائی اور اس پر بڑے کبیدہ خاطر ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کچھ اصحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایسے ہیں جن کی بابت جو آیات آئی ہیں وہ ان میں اہل بیت شامل نہیں۔ تو آج تھوڑا سا میں مفتی صاحب کی خبر لے رہا ہوں۔ آپ نے یہ آیت پیش کی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں آپ نے بیان فرمائی اور کہا کہ اس کا کل معنی اور مصداق سیدنا صدیق اکبر ہی کی ذات ہیں اور کوئی نہیں۔ میں نے ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ قرآن رویوں کو بیان کرتا ہے، کرداروں کے تقدس کا ترازو کرتا ہے، شخصیات کا تصور نہیں دیتا، کیونکہ کرداروں نے اسوہ بننا ہوتا ہے، کرداروں نے حرمت کردار کی درستگی کرنی ہوتی ہے۔ تو آئیے جو مفتی صاحب فرما گئے ہیں کہ اس کا معنی اور کوئی نہیں ہے، اور اسی آیت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل بنا کر یہ پیش کیا تھا سقیفہ بنو سعدہ کے اندر، افضلیت کی دلیل بنا کر۔ جانے من گزارش یہ ہے کہ مفتی صاحب معذرت چاہتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، آپ کی باتوں میں علمی بصیرت کم ہے، چالاکی زیادہ ہے، شاطرانہ انداز تکلم آپ کا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس خطۂ ارضی پر آپ کے علاوہ کوئی بندہ صاحب علم نہیں ہو سکتا، صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا؟ وفوق کل ذی علم علیم کا قرآنی قاعدہ موجود ہے۔ میں یہاں یہ آپ کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جس معنی میں، جس تشخص میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائٹل پر یہ آیت بیان کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کردار بھی دے رہے ہیں، میں نے اس کی وضاحت دے دی ہے، اور ساتھ بھی دے رہے ہیں، قربت اور میت بھی ساتھ ہے، اور صحبت کی عظمت بھی موجود ہے۔ اب آپ یہ سمجھے کہ بس یہ آپ کی انفرادیت ہے اور کوئی بندہ اس میں معنی اور مفہوم اور مضمون اور مصداق نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ آپ کی افضلیت قطعیہ کی دلیل ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حرمت مآب کردار جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں، نصرت میں، اعانت میں، محبت میں تسلسل پذیر تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس آیت کا معنی ہے۔ لیکن کیا اس سے مفضولیت اہل بیت ثابت ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے، ابھی آپ کے کھیلنے کے دن ہیں، جھنجھنے بجانے کے دن ہیں، علم آپ سے بہت دور ہے اور علمی بصیرت آپ سے بہت دور ہے۔ میں نے پہلی نشست میں اس بات پر فیصلہ دے دیا تھا، یہ کردار بھی اگرچہ اپنی حرمت میں ایک مقام رکھتا ہے، لیکن اس سے اوپر کئی کردار ہیں جو اس کردار سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہیں۔ تو جو نفوس قدسیہ ان بلند کرداروں میں موجود ہیں، ان کو اس کردار میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ کردار اس کردار سے چھوٹے ہوتے تو پھر تو کہا جا سکتا تھا۔ آپ کو اتنا نہیں یاد کہ غار ثور کے اندر جو ٹائم پیریڈ گزرا ہے اس مشقت کا، اس کا ٹوٹل ٹائم جو ہے وہ 3 دن رات ہے، اور اس سے پہلے شب ابی طالب کے اندر جو وقت گزرا ہے مقتل نبوت پر کردار دیتے ہوئے مولا کائنات کا یا اہل بیت علیہ السلام کا، اس کردار کا ٹائم پیریڈ 3 سال ہے۔ تو جس نے 3 دن کردار دیا ہے اس کو آپ افضل کہہ رہے ہیں اس تصور میں، اور جس نے 3 سال کردار دیا ہے اس کے لیے آپ کے پاس مفضولیت کے پیمانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کون سی منطق ہے؟ اور اس کردار کے دینے والے کے اندر
صرف دو مقامات کا تصور دیا گیا ہے، صحبت اور معیت کا، اور اس کردار کے اندر کردار دینے والے کا ٹائٹل جو ہے اس کو صحبت اور معیت سے اٹھا کر کہیں اوپر لے جا کر ذات رسول کی جان بنا دیا گیا ہے۔ صحابی ہونا زیادہ افضل ہے یا جان رسول ہونا، نفس رسول ہونا زیادہ افضل ہے؟ تو کچھ تو مفتی صاحب آپ خیال کر لیتے، اور آپ کے ساتھ جو ایک بناوٹی مفتی ہیں عاطف سلیم صاحب نقش بندی، ان کو نقش بندیت کا ہی لحاظ کر لینا چاہیے تھا۔ تو اس طرح بپھرنا اچھا نہیں ہے۔ علمی لیاقت اور علمی دیانتداری، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تو بھائی 3 دن کہاں، 3 سال کہاں، پھر 3 دنوں کے اندر جو سہولتیں ہیں وہ کہاں، اور ان 3 سالوں میں جو صرف مشقتیں ہیں وہ کہاں؟ اس کا موازنہ نہیں بنتا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ اہل بیت کا غیر اہل بیت سے مفاضلہ نہ کریں، اور آپ نے تو 55 سے بھی زیادہ جھوٹ بولے اپنی کتاب کے اندر، اور کہاں کہاں آپ نے کیا 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 ہے بھی تو انشاءاللہ وقت آنے پر میں بتاؤں گا۔ ویسے میرا دل نہیں کرتا کہ آپ جیسوں کا جواب دیا جائے، اتنی کا آپ کی اوقات ہے، لیکن چونکہ ایک منظر نامے کو، ایک پاکیزہ خیال کو آلودہ کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، تو خیالوں کی طہارت کے لیے مواد مہیا کرنا ہے ایک تحقیق کے طالب علم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بھائی مولا کائنات کو اس کے معنی بننے، یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس معنی کے بننے میں کون سی ان کی عظمت ہے؟ وہ تو وہ کردار دے چکے کہ جہاں حرمت کردار بھی اپنے وجود کی بھیک مانگتے نظر آتی ہے۔ یہاں 3 دن ہیں، وہاں 3 سال ہیں، پھر ابو طالب علیہ السلام کے کردار کا ٹائم پیریڈ تو 50 سال بنتا ہے۔ اس کا عنوان بھی یہی تھا، حفاظت رسول، صیانت رسول، شفقت رسول۔ تو بھائی یہ موازنہ مولانا صاحب نہ کیا کریں۔ اور دوسرا آپ نے وہ اتقا والا تصور دیا تھا میرے اعتراض پر، تو بھائی اتقا کا معنی میں نے بتا دیا ہے کہ حرمت کردار کی بنیاد پر اتقا کا معنی اہل بیت ہیں، اولاً اہل بیت ہیں، اور ثانیاً جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ کی جو سب سے بڑی دلیل تھی قرآن کی آیات کے تصور میں، وہ تو الحمدللہ فقیر نے آپ کو اس کا جواب دے دیا ہے۔ آپ کا یہ اخلاقی فرض تھا کہ آپ نے جو مطلع القمرین کا جواب رقم فرمایا ہے، تو مطلع القمرین میں درج جتنی آیات ہیں جن پر میں نے معارضہ دیا ہے، میرے معارضے پر آپ اپنا معارضہ دے دیتے، دلیل دے دیتے، کچھ بھی نہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھ کر بہت بڑی آپ نے جناب والا ہمت دکھائی، اور بہت بڑا تیر مارا کہ اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ ترازو کر لیں، 3 سالوں کا 3 دنوں سے، 50 سالوں کا 3 دنوں سے، اور پھر ایثار اور وفاق کے تصور میں جو مالی ایثار ہے، جانی ایثار ہے۔ بس مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر، یہ کیا سنیت ہے کہ 10,000 درہموں پر اور کچھ غلاموں کی آزادی پر اتنا ناچا جا رہا ہے اور اتنا شور و غل کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو بندہ اس سے اوپر کے کردار کو بیان کرتا ہے تو اسے دال مدل اور گمراہ کہا جا رہا ہے۔ اس کا نام سنیت ہے؟ شرم آتی ہے مجھے ایسی سنیت سے کہ جو دلیل کے بغیر واہ ویلا کر کے اپنی مصنوعی فکر کو منوانا چاہتی ہے۔ یہ کوئی سنیت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے کہ غار ثور کے تصورات میں نے بیان کر دیے ہیں، اور شیخ ابی طالب علیہ السلام کے بھی میں نے تصورات بیان کر دیے ہیں۔ تو آپ جب جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مال جس سے آپ نے غلام آزاد کروائے تھے، اس مال کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں آپ اہل بیت علیہم السلام کی حرمتوں کو رکھ کر پھر ترازو کرتے ہو کہ یہ نیچے ہیں، وہ اوپر ہیں، یہ افضل ہے، وہ اہل بیت مفضول ہیں، مجھے یہ بتایا جائے کائنات کا کوئی ذی شعور آپ کے اس ترازو کو قبول کرے گا کہ آپ نے حضرت امیر حمزہ کے اعضائے عظمت کے کٹ جانے کی، ان کے وجود کے کٹ جانے کی، حضرت عبید اللہ بن حارث بن عبد المطلب کے شہید ہو جانے کی، اور جناب والا حضرت جعفر طیار کے بازوؤں کے کٹنے کی، ان کے سر کے کٹنے کی، ان کی شہادتوں کی، پھر یہ شہادتوں کا ایک تسلسل ہے، یہ شہادتوں کا ایک تسلسل ہے۔ سینکڑوں افراد اہل بیت علیہم السلام ہیں جو دین حقہ کی حرمت میں شہید ہوئے ہیں۔
تو کیا آپ نے ان سارے سروں کی قیمت وہ 10,000 درہم لگائی ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ کہاں اہل بیت علیہ السلام کی نعشوں کے ٹکڑے اور کہاں وہ 10,000 درہموں کا تسلسل۔ آپ کی لگتا ہے مت ماری گئی ہے، آپ سے اللہ نے شعور سلب کر لیا ہے اور حکمت دین کو سلب کر لیا ہے۔ خود دین سے خالی ہو اور لوگوں کو بے دین ہونے کا طعنہ دیتے ہو، لوگوں کو کبھی رافضی کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو۔ میں نے 12 مرتبہ یہ وضاحت دے دی ہے کہ آپ بھی ہر روز فیضان روافض سے مستفید ہوتے ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد علماء بھی ہوتے رہے ہیں، صدیوں سے ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس پر تو پھر میں الگ سے گفتگو کروں گا کہ آپ کسی کو رافضیت کی گالی دینے میں یا تفضیلیت کی گالی دینے میں یا شیعت کی گالی دینے میں کتنے سچے ہیں۔ آپ کو اوقات یاد دلانا میری ذمہ داری ہے۔ صرف بات اتنا ہے کہ آپ نے ان سروں کی قیمت اتنی لگائی ہے۔ آپ کا انصاف، آپ کا ضمیر کہاں اہل بیت علیہ السلام کا سرمایہ جس پر ہندسوں کی تعداد بھی خاموش ہو جاتی ہے، اس کو آپ نے گنا ہی نہیں ہے، اور آپ اتنے وجودوں کو تول رہے ہیں ان چند دراہم کے اندر۔ خدا کا خوف نہیں آیا؟ خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس خون کے سمندر کو، جو خون شجر اسلام کی آبیاری کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے، اس خون کے سمندر کو آپ وہ چند درہموں میں ترازو کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کے دین کا مزاج وفا نہیں بلکہ سرمایہ اور پیسہ ہے۔ ہم تو ایسا دین نہیں مانتے، ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جس کو قرآن دین کہتا ہے۔ بے شک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ، اس کی حرمت کو ہزاروں سلام، پر اس سارے سرمایہ کی قیمت ہم اہل بیت علیہ السلام کے سارے شہادتوں کے اثاثے پر کیسے منطبق کریں اور کیسے مطلب انصاف کریں اپنے ضمیر سے؟ ہم تو زندہ ضمیر لوگ ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہ ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے، یہ 3 دن، ادھر 3 سال، پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کے 50 سال، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کتنے شہیدوں کے مورث اعلیٰ ہیں، اور آپ کی باقیات صالحات میں کتنا ذخیرہ ہے۔ مفتی صاحب آپ کا دماغ پھٹ جائے گا۔ آپ کو بات کرتے ہوئے تھوڑا سا شرم آنی چاہیے تھی کہ کن نفوس قدسیہ سے کس کا مفاضلہ کر رہے ہو، کن کا مفاضلہ کر رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اے میرے حبیب، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیں کہ جو نیکیاں آپ کما رہے ہیں یہ آپ کا ذخیرہ بن رہی ہیں، اور نیک اولاد، امام راضی نے یہاں اولاد بھی مراد لی ہے، نیک اولاد کی نیکیاں بھی آپ کی تربیت کے اعتبار سے ان کا ذخیرہ بنتا ہے، ذخیرہ آخرت بنتا ہے۔ اسے باقیات صالحات کہتے ہیں۔ نیک اولاد بھی گویا باقیات صالحات کا معنی ہے۔ مولوی صاحب، میرا آپ سے چیلنج ہے، جتنی باقیات صالحات کا اثاثہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نامہ اعمال میں ہے، کائنات کی کوئی تاریخی شخصیت بتا دیں، اور بالخصوص شیخین علیہم الرضوان کا تصور دے دیں، کیا ان کی باقیات صالحات میں بھی اتنا سرمایہ ہے، اتنے شہیدوں کا خون ہے، اتنے نازنینوں کے سروں کا نذرانہ ہے، اتنے محجبینوں کے جگروں کے ٹکڑے ہیں، اتنے عظیم الشان وہ نفوس قدسیہ جن پر خدا بھی درود پڑھتا ہے، رسول پر بھی واجب ہے کہ ان نفوس قدسیہ پر درود پڑھیں۔ تو اس ٹائٹل کے نفوس قدسیہ نے خدا کی وفا میں اپنی جانوں کا جو نذرانہ پیش کیا ہے، تو کیا خیال ہے شیخین علیہم الرضوان کے ذخیرہ عظمت میں یہ باقیات صالحات کی حرمت موجود ہے؟ تو جب آپ اس کی پرسنٹیج میں یہ چیز بھی پوری نہیں کر سکتے، تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کا ترازو، توازن، مفاضلہ ان سے کریں جو اپنے اعتبار سے ٹھیک ہے، خدمت گزاری ان کی سبحان اللہ، لیکن
ان شہداء یعنی شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک جو شہیدوں کا تسلسل ہے، اس کا موازنہ اور موازنہ اس سے کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا آپ نصاب قائم کر لیتے، میرٹ پر بات کر دیتے تو آپ کو شعور آ جاتا اور آپ کے رویوں میں کچھ نہ کچھ بہتری آ جاتی، لیکن آپ اس سے عاری ہیں۔ آپ کے پاس نہ انصاف ہے اور نہ ہی خیال کے اندر طہارت ہے اور نہ ہی ضمیر میں بیداری ہے۔ کاش آپ اس اثاثے کو یاد رکھ لیتے۔ اور پھر دین کی ساری بنیادوں میں یہ ایک ممتاز بنیاد یہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو آپ اس تصور عظمت میں آپ کس ٹائٹل پر یہ بات اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جن کے ذخیرہ عظمت میں اتنا اثاثہ حرمت ہے، ایثار کا، وفا کا، تقدس کا، اور اتنے سروں کی قربانیاں ہیں، ان کا ترازو آپ ان لوگوں سے کر رہے ہیں جنہوں نے چند درہم دے کر جناب والا وہ ٹائٹل جیتا ہے۔ تو انصاف اس بات کو نہیں قبول کرتا اور نہ قرآن کی آیات اس حقیقت کو قبول کرتی ہیں، اور نہ ہی کوئی مطلب بیدار مغز انسان جو ہے اس حقیقت کو قبول کر سکتا ہے۔ ہر ایک کردار کا پڑھنا تقدس ہے، ہم مانتے ہیں اس کردار کو، پر جناب ابو طالب علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کی کردار کی حرمت کو ہم کس تصور میں ہم چھپائیں گے، کس اعتبار سے ہم اس کو پس منظر میں رکھیں گے؟ کوئی ایسی دلیل مہیا کر دی جائے جس دلیل کے اعتبار سے ہم اس سارے ٹائٹل کو پس منظر میں لے جائیں اور یہ کہیں کہ جناب والا یہ چھوٹے ہیں اور یہ بڑے ہیں۔ کوئی دلیل تو مہیا کر دو۔ میرٹ پر جب فیصلہ کریں گے اور دیانتداری پر جب فیصلہ کریں گے، اخلاقی حرمت پر جب فیصلہ کریں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ اور پھر باقیات صالحات کی بات چلی، قرآن کہتا ہے، رسول کہتا ہے کہ جناب والا اس سے یعنی جس نے اولاد، جان، مال سے زیادہ بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس کا ایمان ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی حرمت میں آپ شفقتوں نے گواہی دی، اور یہ پہلا جذبہ ایثار ہے اور جذبہ امتنان ہے، جس نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو محمد کے نقوش عظمت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ میری اس خواہش کو قبول فرما۔ جو یہ کہہ رہا ہے، اور پھر وہ یہاں یہ بھی کہہ رہا ہے اس اعتبار سے کہ جناب والا کونوا فدا لکم وما ولدت نفسی، یہ اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے خدا سے مانگا ہی اسی لیے ہے کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرنا ہے۔ اور پھر اسی اعتبار سے، اس تصور سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے فقیر کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنی ہر عظمت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور عہد وفا نبھایا ہے۔ ایثار اور وفا کی وہ داستان رقم کی ہے کہ خود نفس ایثار بھی جو ہے وہ متبسم ہو جاتا ہے کہ کیا شان ہے اس ذات والا صفات کی، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، ہر شے قربان 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 قربان۔ تو پھر جو شخص اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنی ہر عظمت سے بڑھ کر رسول سے پیار کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے مومن وہی ہے، رسول کہتے ہیں مومن وہی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو رسول کی ذات سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرے، اپنی ذات سے بڑھ کر محبت کرے، لیکن چونکہ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی نا، حضور نے فرمایا میری ذات سے اپنی ذات پر ترجیح دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، میری اولاد سے اپنی اولاد کو ترجیح دینے والا، میری اولاد پر اپنی اولاد کو ترجیح دینے والا مسلمان ہی نہیں ہے۔ لا یؤمنو، یہ الفاظ ہیں نبوت کے۔ تو مجھے بتائیے کہ یزید اور حسین دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے حسین پر یزید کو ترجیح دی ہے، لے آئیے اس حدیث کے مد مقابل اس کی ایمان پر تو کم بات کیجیے نا، نہیں پتہ چلے۔ تو ابو طالب علیہ السلام کی ذات نے کھلے لفظوں میں اپنے کلام میں بھی فرمایا ان الامین محمدا فی قومہ اندی یفوق منازل الاولاد، میں اولاد سے بھی کہیں درجے زیادہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں۔ تو بھائی جس شخص نے اس حد تک پیار کیا کہ
حرمت پیار جو ہے، حرمت ایثار الوفا جو ہے، وہ بھی وجد کنا ہو گئی اس تصور عظمت سے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا سے بات نے پیش کیا ہے۔ تو پھر ان کے مد مقابل آپ کون سی شخصیت لے آؤ گے؟ کس اعتبار سے لے آؤ گے؟ تو خدا کا خوف کرو۔ اور یعنی باقیات صالحات کا تصور تھا، تو جو اولاد سے بھی بڑھ کر رسول کی ذات سے پیار کرتا ہے تو وہ ہے بھی رسول کا باپ، چاچا ہے، اور چاچے کو آپ بھی باپ کہہ لیتے ہیں۔ تو جس ذات والا صفات کی باقیات صالحات میں اتنی شہادتوں کا تسلسل موجود ہو، اتنی قربانیوں کی حرمت موجود ہو، خون کے سمندر موجود ہوں دین کے لیے، اور پھر خود ذات رسول جس کی باقیات صالحات کا نقش اول ہوں، تو بتائیے اتنے ذخیرے والا بندہ کائنات میں کسی کے دامن میں ہے؟ خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات باقیات صالحات ہیں، کس کی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اور حضور کے والد گرامی کی۔ تو یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور ایک مقام پر فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ تو بھائی موازنہ کس بات پر؟ آپ میرٹ پر فیصلہ کر دیجیے، اتنا نصاب ایثار لے آئیے، نصاب وفا لے آئیے، وہ خواہ مالی سرمایہ ہو، جانی سرمایہ ہو، اولاد کا سرمایہ ہو، وقت کی عظمتیں ہوں، وہ لے آئیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مد مقابل وہ شخصیت پیش کر دیجیے، ہم سلام کریں گے اس شخصیت کو، لیکن دلیل کی حرمت پہ پیش کیجیے، بریلویت کے خول سے نکل کر پیش کیجیے۔ یہ قرآن شریف بریلی شریف میں نازل نہیں ہوا کہ ہم اس پر جناب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات پر اتنا ہی اعتقاد کریں جتنا صاحب قرآن پر کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ صاحب علم ضرور ہیں، صاحب عرفان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی عظمتوں کو ہزاروں سلام، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم نصوص قرآن کو چھوڑ کر بریلی شریف چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بات طے ہے آپ کے سوالوں کا جواب۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو کل ذخیرہ جمع کیا ہے، آپ کی باقی ڈرامائی باتوں کا جواب میں نے کیا دینا ہے؟ وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ ان پر کوئی تبصرہ کیا جائے۔ آپ نے 15 روایات پیش کی ہیں، اور ان 15 روایات میں کی جو صورتحال ہے 15 روایات کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے 6 مرتبہ انہی 15 کے فگر میں 6 مرتبہ قول ابو ہریرہ کو پیش کیا، 5 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو پیش کیا، اور اسی طرح ابن عمر کے قول کو پیش کیا۔ قول رسول تو آپ نے ایک بھی پیش نہیں کیا۔ یہ جو آپ روایت لے کر آ رہے ہیں جناب والا، ما طلعت الشمس، میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ اس روایت کا تانا بانا بڑا عجیب ہے۔ یہ جتنی اسناد سے آئی ہیں یہ روایت، اور آپ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، تو یہ روایت اصلاً موضوع اور گھڑی ہوئی روایت ہے۔ اس پر دلائل دیے گئے ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی یہ کتاب دکھائی تھی، یہ کتاب جتنے بھی طرق سے آئی ہیں۔ اور حیرت اس بات پر ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کے اندر خود اعتراف فرمایا ہے کہ یہ روایت منکر ہے۔ یہ آپ کی کتاب کے اندر یہ چیزیں آپ کا یہ صفحہ بتا رہا ہے، 444 صفحہ، یہ آپ نے خود لکھا ہے کہ یہ روایت منکر ہے۔ جب امام ذہبی علیہ الرحمہ نے اسے کہا ہما روایتان واہیان، یہ واہی روایت ہے، بےہودہ ہے، اور آپ نے ان کے تعاقب میں حضرت ابن حجر عسقلانی کی بات کو بیان کر کے کہا کہ یہ منکر ہے۔ بھائی منکر روایت سے بھی آپ افضلیت سیدنا صدیق اکبر کی قطعیت کا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا دماغ کہیں چلا گیا تھا؟ خیال نہیں رہا کہ قطعی حکم کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے؟ تو آپ دلیل قطعی پیش کریں۔ آپ کی کوئی دلیل قطعی تو دور کی بات ہے، ان کے اندر تو ظنی حیثیت بھی نہیں ہے، ساری ضعیف روایات، اور اس محل سے متعلق ہی نہیں ہیں، مفاضلے سے متعلق ہی نہیں ہیں۔ بار بار آپ ان اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ جب میں نے یعنی تینوں اقوال، ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور جناب والا اکا دکا اور صحابہ کے جو اقوال ہیں جو آپ نے اس ٹائٹل پر پیش کیے ہیں، ان پر معارضہ دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنی علمی بصیرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فیصلہ فرمایا کننا نتحدث،
ہم یہ کہا کرتے تھے، ہمارے گفتگو کا یہ ہمارا طرز تکلم تھا، ہماری عادت تھی، ہماری سوچ تھی، عقیدت تھا، اور ہمارا یہ معمول تھا کہ ہم علی المرتضیٰ سے کسی کو افضل نہیں سمجھتے تھے۔ تو آپ نے ایک شرارت فرمائی یہاں، آپ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ دلیل کیا دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی کو جب منتخب کیا گیا تو جناب نے فرمایا ہم سے جو بہتر ہے ہم اس کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھئی یہ فرط جذبات ہیں، اس میں معمول بھی نہیں، تسلسل بھی نہیں، اور کنّا نتحدث کی جو لفظی دلالت ہے، استمرار ہے، تسلسل ہے، وہ شاید آپ کو نظر نہیں آیا۔ آپ اتنے بے وقوف نہ بنیں اور نہ کسی کو بنائیں۔ تو یہ عقیدے میں تسلسل ہوتا ہے، استمرار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ عقیدہ ایک جذباتی لفظ پر ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرط جذبات کہاں، زندگی کا تسلسل کہاں، آپ اس کو عقیدہ بنا رہے ہیں فرط جذبات کو۔ اللہ کے بندے کچھ تو سیاح بنو، اور اگر آپ کو اس انداز کا شعور نہیں ہے تو کسی صاحب شعور کے ساتھ جا کر یہ تبادلہ خیال کر لیا کرو۔ قرآن بھی کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم یہ جانتے ہو تو آپ کی کوئی بھی دلیل ایسی نہیں جس کو دلیل کہا جائے۔ یہ ساری روایتیں یہ انتہائی ضعیف، اضعاف، اب ان پر میں کیا تبصرہ کروں یا کیا بات بیان کروں؟ اور ان دلائل کو آپ اگر اتھینٹک سمجھتے ہیں تو یہ سارے دلائل قرآن کی نصوص کے خلاف ہیں۔ کسی دلیل میں اتنا دمخم نہیں کہ قرآن کی نص قطعی کا معارضہ کر سکے۔ میں نے پہلے پروگراموں کے اندر، نشستوں کے اندر جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت پر دلیل دی ہے۔ یہ کائنات کی کوئی طاقت اس دلیل کا معارضہ نہیں کر سکتی، نہ کسی کے دمخم میں ہے۔ اور ہمت ہے تو آئے جواب دیں اس پر۔ تو آپ کے ان فرسودہ خیالات کو کون مانے؟ اور آپ نے ان یعنی ضعیف ترین اور پھر ان میں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ موضوع اور گھڑی ہوئی ہیں، ان کو لا کر قرآن کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ خدا کا خوف کرو مفتی صاحب۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پش کرنے والے کچھ اور ہیں، سرمایہ دینے والے کچھ اور ہیں، فلاں فلاں، وہ آپ لیتے رہیں، آپ کا حق ہے، کیونکہ یہ لوگ ویسے سرمایہ نہیں دیتے، ایسی باتوں میں دے دیتے ہیں، تو لے ضرور، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم از کم بات تو انصاف کی کریں۔ پھر دلیل آپ نے ان کو پھر قطعیت کا ٹائٹل دے دیا ہے، یہ جی سارے یہ ضعیف اقوال ملا کے یہ اب یہ قطعی ہو گئے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سی مطلب اصولی بات ہے؟ تو لہذا آپ کے تینوں قائم کردہ اعتبارات فرسودہ ہیں اس ٹائٹل پر، اور کائنات کی کوئی طاقت پوری امت بریلویت کو فقیر چیلنج کرتا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کردار کے سامنے اس انداز کا کردار پیش کر کے اس کردار کو مفضول قرار دیں دلیل سے، اور دوسرے لوگوں کے خاص کر شیخین کے کردار کو افضل قرار دے دیں، لائیں میدان میں آئیں۔ بار بار فقیر چیلنج کرتا ہے، صرف آپ کو نہیں، پوری امت بریلویت بر صغیر کی ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، آئیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایثار کو بھی سامنے رکھیں، حرمت کردار کو بھی سامنے رکھیں، اور شیخین کے کردار کو بھی سامنے رکھیں۔ پرسنٹیج کر لیں۔ میں نے تو پہلے پروگراموں کے اندر 3% کا ایک ٹائٹل دیا تھا، تو آپ چلو 2% ہی لے آئیں۔ وہ تعالیٰ خوف کرو یار، کہاں ابو طالب علیہ السلام کا وقار، اور کہاں ان کی شخصی حمیت، کہاں ان کا کردار، کہاں ان کا ایثار، اور کہاں یہ 10,000 درہم آپ ان درہموں میں ترازو کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو طلعت الشمس والی روایت ہے، اس کا موضوع ہونا الگ بات ہے، مضمون ہی نہیں مانتا۔ یہ تو ایک تنبیہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، اگر اس کا ثبوت ملتا ہے تو پہلے آپ اپنی پیش کردہ روایتوں کی سند میں وثوق تو پیدا کریں، اور اس کے اندر جو وثاقت ہے وہ پیدا کریں، اس کے اندر وہ حمیت پیدا کریں کہ ہم اس پر اعتماد کریں نظری اعتبار سے۔ تو پہلے ان سندوں کی صحت پر دلائل مہیا کریں، کم از کم ان کو اخبار احاد ہی کا تک لے جائیں، نہیں جائیں گے یہ۔ تو انشاءاللہ اس پر تو پھر میں تفصیلی گفتگو کروں گا، آپ کی ہر روایت کو ہدف بنا کر گفتگو کروں گا کہ آپ یہ کہاں سے تراشی گئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اقوال صحابہ، 2-4 صحابہ کے ان اقوال کو آپ نے اٹھا کر قرآن کی آیت سے بڑھا دیا ہے، کہاں کلام الہی، کہاں یہ صحابہ کے فرط جذبات۔ تو آپ کی اس بات کو کون مانے؟ اس لیے دوسری بات، یہ بات سماعت فرما لیں میرے عزیز، میرے بھائی، میری جان، آپ نے ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔
آپ نے ملائیت پڑھی ہے، دین نہیں پڑھا. آپ نے مذہبی مخمصے پڑھے ہیں، دلائل نہیں پڑھے. اگر آپ دلائل پڑھتے، قرآن پڑھتے تو کبھی بھی یہ جوڑ توڑ نہ کرتے. میں ایک بات کیٹاگوریکل کہہ رہا ہوں، اللہ کے فضل و احسان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی برکت سے، حضور کے والدین کی شفقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کے جتنے بنیادی عقائد اسلامیہ ہیں، مثلا توحید باری تعالیٰ، اس کے دلائل، رسالت، آخرت، کتاب الہی کی حرمت اور اعلیٰ اخلاق، یہ 5 عنوانات تھے جن پر یہ نازل ہوا ہے قرآن مکے کے اندر. شریعت تو ساری مدینے میں نازل ہوئی ہے. تو ان تمام 5 عنوانات کا پہلا بیان کرنے والا قرآن سے بھی بعض عقائد ایسے ہیں، کہ ابو طالب علیہ السلام نے ان عقائد کو ایک مسلمہ حیثیت میں بیان فرمایا، اس کی تبلیغ فرمائی ہے. سب سے پہلے انہوں نے توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اہل مکہ کو مخاطب کر کہا، ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدئ والمعید. جب اہل مکہ کو دیکھا کہ یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ذات مکہ میں کعبہ میں آئے کہ بت پرستوں کے سامنے یہ بت پرست جو ہے وہ بتوں کے سامنے یہ جھکے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا حیا کرو، یہ مٹی کے پتلے ہیں، ان کو پوجتے ہو. لولا ردن لات لا نمطروا، یہ کیا بک بک کر رہے ہو کہ اگر لات راضی نہ ہوئی تو ہمیں بارش نہیں ملے گی، آؤ ہم بارش لے آتے ہیں، ہمارے پاس آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کعبہ کے ساتھ لگایا اور بارش چھم چھم برسی. وہاں آپ نے فرط جذبات میں کہا، وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْبَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کہ اے محبوب، تیرے حسن کی رعنائی کو بادل جو ہے یہ بھی برداشت نہ کر پائے، سینہ کھول دیا ہے، چھم چھم بارش برسی. اور آپ وہ ذات ہیں. اسی وقت فرمایا کہ آپ یتیموں کے آسرا ہیں، بیواؤں کے نواں ہیں. مجھے بتائیے یہ کون سی وحی ہے ابو طالب کے پاس جو نبوت کا مستقبل متعین کر رہی ہے؟ اس ابو طالب پر آپ لوگوں کا مفاضلہ کرتے ہو، خدا کا خوف نہیں آتا. اور پھر آپ نے اہل مکہ سے کہا کہ ملیک الناس لیس، انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، اگر ہم لات عزات منات کو نہ مانیں تو خدا کس کو مانیں؟ کہا میں بتاتا ہوں میں کس کو خدا مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں مانتے ان خداؤں کو؟ آپ نے لات کا اشارہ کر کے فرمایا میں ان کو لات مارتا ہوں، یاد رکھو. وَإِنَّ سَنَائِي، یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان پلیدیوں سے دور ہوں. کہا تو کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ فرمایا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید. میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں جس کا شریک کوئی نہیں ہے. زمین کی تہ سے لے کر خلائے آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے لیے جھکا ہوا ہے، اور آسمانوں سے اوپر جو حقیقتیں ہیں وہ بھی اسی کی بارگاہ عظمت میں جھکی ہوئی ہیں. میں اس کو خدا مانتا ہوں جس کا شریک ہی کوئی نہیں ہے. مولویو، آپ کو خیال صدیوں بعد آیا ہے کہ خدا کو لا شریک کہنے کا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے تو نزول قرآن سے بھی پہلے خدا کو لا شریک کہا ہے. سرزمین مکہ پر یہ گواہی گونجتی رہی ہے صدیوں سے، لیکن چونکہ آپ کے کان بھی بہرے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہیں، آپ کو یہ حرمتیں، یہ عظمتیں نہ نظر آتی ہیں نہ سنائی دیتی ہیں. دل تو ویسے ہی کالے ہو چکے ہیں بغض اہل بیت کے حوالے سے. پھر دوسرا عقیدہ آیا ہے رسالت کا. تو یہ رسالت کے بارے میں تو جناب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر خارگی کے عالم میں جناب لوریاں دیتے ہوئے جناب ابو طالب علیہ السلام یوں لوری دیتے، انت النبی محمد قرب نغر مسود لمسودین اکارم تابو وطاب المولد نعم العرومت اصلها وامد الخدم الاوحد. یہ لوریاں دیتے ہوئے کہتے ہیں. اور پھر بڑی بات عرض کر دوں جناب والا، ابو طالب کو کیا سمجھتے ہو کہ وہ خیالوں پر مبنی کو تصور حقیقت ہے؟ نہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے وہ نقوش قائم کیے ہیں عظمتوں کے، محبتوں کے اور حرمتوں کے کہ عقل دنگ ہے. وہ دوسرا عقیدہ تھا رسالت کا. تو آپ سے فرمایا
انت الرسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بک بک کرتے رہیں کفار، آپ کو نہیں نہ مانتے رسول، میرا یقین کہتا ہے انت الرسول رسول اللہ نعلمہ نزل الکتاب ذی العزت الکتبی، آپ صرف رسول نہیں رسولوں کو بھی تاجدار ہیں۔ اور پھر آپ نے یہاں فرمایا من انا الرسول الملیکی تلألأ ببید اللمع البروکی اذب و احمى رسول الملیکی حمایت حانا علیہ شفیقی، جو رسالت کی ترجمانی کر رہا ہے کفار کی صفوں میں کھڑے ہو کر، جو غرا رہا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہو کہ اس کا رسالت پر یقین نہیں تھا۔ کیا کہتا ہے وہ شخص؟ قد اتاکم من الملیک رسول فاقبلوا بصالح الاعمال فاقبلوا محمدا فان من اللہ رداء علیہ غیر مزالی۔ او لوگو، اللہ کی بارگاہ سے یہ سچا رسول آیا ہے اور اس کے صالح اعمال کی اقتداء کرو، محمد کو دل سے قبول کرو۔ یقیناً میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ چادر لے کر آیا ہے نبوت کی، وہ لباس میں ملبوس ہو کر آیا ہے کہ اس کو قیامت تک کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور پھر آپ ختم نبوت کا بڑا آج کل واویلا ہے۔ ہاں، قرآن کریم نے احزاب، سورہ احزاب جو مدینے میں نازل ہوئی، اس سے کئی سال پہلے ابو طالب علیہ السلام نے رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا امین محب فی العباد مصوم بخاتم رب قاہر للخواتمی۔ اے محمد، تو صرف رسول نہیں، تو خاتم النبیین کا تاج پہن کر آیا ہے۔ تو خاتم النبی یعنی ختم نبوت کا قرآن سے بھی پہلے جس ذات والا صفات نے عقیدہ دیا ہے اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ مولوی صاحب، کیا یہ حقائق نظر نہیں آتے؟ یہ شرافتیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی گواہی ہے۔ حرمت قرآن کی بابت ابو طالب علیہ السلام بولتے ہیں یاتی بامر جلی غیر ذی عوج کما قد تبین فی آیات یاسین۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بلکہ ٹیڑھے دلوں کو یہ سیدھا کرنے آیا ہے۔ قرآن ہدایت کا نور لے کر آیا ہے، اس کے سینے میں ہدایت کا نور ہے۔ آؤ، اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو تو پھر قرآن کی سورہ یاسین کی ہی تلاوت کر لو۔ کیا مولانا صاحب آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے دلوں کے ارمان ہیں اور عظمت یقین ہیں؟ تو دراصل جب بندہ اپنا عصبیت کی پٹی باندھ لیتا ہے تو پھر حقائق چھپ جاتے ہیں، اسے نظر نہیں آتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ اپنی اولاد کو آخری دموں میں یہ کہہ رہے ہیں اوصی بنصر النبی الخیر مشہدو، اے میری اولاد، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں آخری سانسوں میں، یہ اللہ کا رسول ہے، سچا رسول ہے اور آخری رسول ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ سب رسولوں سے افضل رسول ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کی زیارت کے لیے رسول ترستے رہے ہیں، جس کی زیارت کے لیے فرشتے ترستے ہیں، کائنات ترستی ہے۔ علی ابنی و ام الخیر عباسا بحمدۃ الاسد المخشی سولتہ وجعفر ان تزود دونہ النواسا وہاشما کلہا اوصی بنصرتہ ان یاخذوا دون حرب القوم امراسا کونوا فدا لکم نفسی وما ولدت من دون احمد عند الروع تراسا بکل ابجد مسقول عوارضہ تخالہ فی سواد اللیل مقباسا۔ آپ نے نہ تو قرآن کا سینہ کھولا ہے مولوی صاحب، اور نہ ہی آپ نے ابو طالب علیہ السلام کا سینہ کھولا ہے۔ جتنی معرفت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو ہے رسالت کی، اتنی کسی کو نہیں ہے کائنات کے اندر۔ اور پھر تیسرا عقیدہ جو آپ کا ہے وہ ہے آخرت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، قیامت ضرور آنی ہے، اس پر مواخذہ ہے، اجر و ثواب کے معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آئیے ابو طالب علیہ السلام سے عقیدہ آخرت سماعت فرمائیں۔ وہ للکار کر اپنی اولاد سے بھی کہتے ہیں، اہل مکہ سے بھی کہتے ہیں، او لوگو، شرف القیامت بالمعاد بنصرہ ویعاجل الدنیا ویہوز السوددا۔ لوگو، قیامت کا دن ایک یقینی حقیقت ہے۔ اگر اس دن کی آپ بزرگی چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، اس دن میں اللہ کے ہاں احترام چاہتے ہو، پھر محمد کی غلامی میں آ جاؤ، جس طرح میں غلامی کرتا ہوں تم بھی اسی غلامی میں آ جاؤ، کیونکہ محمد کی غلامی جو ہے یہ شرف ہے، بزرگی ہے قیامت کے دن کی۔ آپ کے تو نقشہ خیال میں ابھی چیزیں نہیں ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات امت کو دے رہے ہیں اور مخلوق کو دے رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، کیا کہنے، کہتے ہیں اما علی فرتبتہ امہ ونشأ علی مقۃ لہ وتتزیدا۔ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد جب علی کی پرورش کرتی، پالتی، کھانا کھلاتی، تو ایک نیت، ایک جذبے سے کھلاتی، کہتی کہ اللہ
لوگ جانور پالتے ہیں تیرے حرم میں قربان کے لیے کرنے کے لیے، میں علی کو پال رہی ہوں تیرے نبی کی ذات پر قربان کرنے کے لیے۔ یہ ہیں ابو طالب اور ان کی زوجہ رحمت حضرت فاطمہ بنت اسد، اور کہتے کیا ہیں؟ رسول دو عالم کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وَخَلَائِقًا شَرُفَتْ بِمَجْدِ نِسَابِهِ، اے لوگو یہ وہ محمد ہیں کہ پوری مخلوق خدا ان کے نصاب رحمت سے شرافت پاتی ہے۔ جو ان کا نصاب رحمت ہے، قرآن ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی اخلاق کی حرمت ہے، ان کی وجاہت نبوت ہے، ان سے پوری مخلوق ان کی محتاج ہے، اور ان کے شرف سے یعنی ان کی خدمت اور ان کی غلامی اور ان کے نام سے شرف پاتی ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ رحمت کتنا وسیع ہے، خانہ کرم کتنا وسیع ہے۔ فرمایا یکفیک منہ الیوم ما ترجو غدا۔ او مولویو، تمہیں تو عقیدے ہی سنیوں والے ابو طالب علیہ السلام نے دیے ہیں۔ کون سی سنیت ہے جس کو تم ڈبلوں میں رکھ کر چھڑکاتے پھرتے ہو؟ سنیت یہ ہے، تمہیں کون مانتا ہے سنی؟ یہ سنیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری مخلوق کا شرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب کی بزرگی کی وسیلے سے ہے۔ وسیلے کا تصور یہ ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے، تم اب پیدا ہوئے ہو چھن چھن کرتے پھرتے ہو۔ پھر یکفیک من الیوم، محمد کریم کے کرم و سخا کی دریاؤں کی انتہا یہ ہے کہ جس وقت محمد کریم کسی کو نوازتے ہیں، یکفیک منہ الیوم، آج کسی کو نوازا ہے، ما ترجو غدا، تو کل قیامت آ گیا، کل کا دن جو ہے کل کے لیے وہ مانگنے کی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ کل کوئی پھر آ جائے یا زندگی میں دوبارہ آ جائے کہ جناب وہ سرمایہ ختم ہو گیا ہے۔ محمد اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ دامن بھی بھر جاتے ہیں اور خلائیں بھی بھر جاتی ہیں۔ یہ ابو طالب کا عقیدہ ہے۔ تم ابو طالب کے عقیدے پر باتیں کرتے ہو، کہاں تمہاری فرسودہ فکر اور کہاں حرمت ابو طالب علیہ السلام کا شرف اور مقام۔ اللہ اکبر۔ وخلائقا شرفت بمجد نصابہ یکفیک منہ الیوم ما ترجو غدا۔ محمد اتنا دیتے ہیں، یہ حدیثوں کے اندر بھی آیا ہے کہ محمد اتنا دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ عقیدہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستان محترم، باتیں کرنا، تقریریں کرنا آسان ہے، اور میدان میں کھڑے ہو کر عہد وفا نبھانا آسان نہیں ہے۔ فرمایا وَيَنْصُرُهُ اللَّهُ وَرَبُّهُ بِأَهْلِ الْعُقَيْرِ أَوْ بِسُكَّانِ يُسْرَبِ۔ یا لوگو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تم مکھیوں کی طرح بن بناتے ہو اور ان کے لیے تم راستے اور واسطے تنگ کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اللہ جو لا شریک ہے وہ محمد کا ناصر ہے، اور وہ محمد کا رب ہے، اور اس کے دین کا جو جغرافیہ ہے عقیر سے لے کر یثرب تک پہنچ جائے گا، ساری دنیا اس کے دین سے منور ہو جائے گی۔ یہ ابو طالب علیہ السلام کے خیالات ہیں۔ اور پھر کہا کہ تم اس کو روکتے ہو، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات نے یہ بات کہی تھی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ جب ولید بن عقبہ بن معید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں وہ ڈالا تھا رومال وغیرہ اور اسے مروڑا تھا، تو وہ چھڑاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اتقتلون رجلا، تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ تو اب کی بات ہے، اس سے پہلے جو حملے ہوئے تھے تو جناب ابو طالب علیہ السلام دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں وَمَا ذَنْبُ الَّذِي مَنْ يَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ وَدِينٍ قَدِيمٍ أَهْلُهُ غَيْرُ خُيَّبِ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گناہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ظالموں، یہ اس کا نقش، اس کا فرط جذبات کا خیال نہیں ہے، بلکہ یہ دین قدیم ہے۔ آدم بھی اسی دین کے لیے آئے، نوح بھی اسی دین کے لیے آیا، سارے انبیاء اس دین کے لیے آئے، یہ سچے دین کا داعی ہے۔ یہ ہیں ابو طالب علیہ السلام جو نبوت کی جناب اللہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ فرمایا وما ظلم من يدعو الى البر والتقى، یہ کیا ظلم کی بات ہے کہ تم اس کو پکڑتے ہو، ستاتے ہو جو نیکی اور تقوی کی جناب اللہ دعوت دیتا ہے اور تمہارے تن اور من کو پاک کرتا ہے۔ ورا السعی فی یوم لا حین مشابہ، یہ ہے وہ حقیقت۔
فرمایا محلہ منہا کفرہم و عقوقہم وما نقبوا من صادق القول منجبی، محمد نجات دہندہ ہے پوری انسانیت کا۔ آؤ یہ صادق القول بھی ہے، اور اس کے نور کی رانا حسن کی فطرت سے، لطافت سے پوری کائنات کے کفر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کفر کے اندھیرے کو مٹا دیا ہے۔ یہ ہیں ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات۔ اور پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات جس وقت رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تکتے اور پھر اپنے معاملات کو دیکھتے، اپنی اس ڈیوٹی کو دیکھتے، تو کہتے وما ذاک الا سؤدد خصنا، اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں مخصوص کر دیا ہے، وما ذاک الا سؤدد، یہ صرف غلامی نہیں، یہ کائنات کی تاجداری ہے۔ حضور جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہاں تو نالے پاک کے تصور میں اتنی بڑی عظمت ہے، تو ابو طالب علیہ السلام نے صرف نال تو نہیں اٹھایا، اس نے تو محمد کو اٹھا کر کھلایا ہے، لوریاں دی ہیں۔ تو اس تصور عظمت والے بندے کے بابت اس کو وہ اپنی سرداری پر رعنائی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں سردار ہوں کائنات کا، کیونکہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ پھر کہتے ہیں وَمَا ذَاكَ إِلَّا سُؤْدَدُ خَصَّنَا بِهِ إِلَٰهُ الْعِبَادِ وَاصْطَفَانَا لَهُ الْفَخْرَ، ہمیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ کی اس نعمت پر یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور ہماری عظمت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھاتے ہیں اور یوں لوریاں دیتے ہوئے مکہ کے اندر آ کر کہتے ہیں اذا قیل من خیر هذا الورى قبیلا واکرمہ اسرتی اناف بعبد مناف اب وفضلہ ہاشم الحرتی لقد حل مجد بنی ہاشم مکان النعیم والنصرتی وخیر بنی ہاشم محمد رسول الہ علی فطرتی۔ لوگ کہتے ہیں کیا لائے ہو؟ فرمایا اس ذات کو لایا ہوں جس کا قبیلہ اتنا بلند ہے کہ نعیم اور نصرہ ستارے بھی نیچے رہ جاتے ہیں ان کے قدموں کے وہ سے لے کر، یہ لوگ اس سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں، اور ہاشم کی اولاد کا ایک چشم و چراغ لایا ہوں، اور جو بنی ہاشم میں جو سب سے افضل ہے، جس سے کے اوپر فضیلتیں انتہا پذیر ہو جاتی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، یہ وہ ہیں رسول اللہ علی فطرتی۔ تم دیکھتے ہو کہ عرب کے اندر، عرب کی سنگلاخ زمین کے اندر وحی کا نور ہزاروں سال سے نہیں آیا، اب محمد آ گئے ہیں، وحی کا نور بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ یہ ہیں وہ ابو طالب علیہ السلام جن کی بابت مولوی خیال آرائی کرتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ سے کہتے ہیں جس وقت انہوں نے برے مجمع میں کلمہ پڑھا نا، کہا صبرا ابا یعلا علی دین محمد، ڈٹ جا اے ابی یعلا، یہ کنیت تھی حضرت امیر حمزہ کی، ڈٹ جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، وکن مظہرا للدین وفقت صابرا، تو پھر گونجدار آواز سے اعلان کر دیے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ڈرنا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وحط من اتی بالحق من عند ربہ بصدق وعزم لا تکن حمزہ کافرا، فرمایا وناد قریشا بالذی قد اتیتہ، کھول کے ندا دے دے مکہ کی گلیوں کو، دھمکا دے اپنی آواز کی قوت سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو پھر فرط جذبات میں ہاتھ کھولے، یا شاہد الخلق علی فاشہدی انی علی دین النبی احمدی من دل فی الدین فانی مہتدی یا رب فاجعل فی الجنان مقعدی۔ اس دین کا پہلا ترجمان، پہلا پاسبان ابو طالب علیہ السلام ہے، اس کے بارے میں تم خیال کرتے ہو ان جھوٹی اور جعلی روایتوں کے تسلسل میں کہ جناب والا یوں ہے یا ہے؟ اٹھاؤ اپنی اس جھوٹی اور حجرہ ساز شریعت کو، بھاگ جاؤ، اب فقیر تمہیں پاکستان کی سرزمین پر ایسا نہیں کہنے دے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ اب اس پر قانون سازی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ تعالیٰ، ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں۔ اور فرمایا لقد اکرم اللہ النبی محمدا فاکرم خلق اللہ فی الناس احمدا، اللہ نے ساری کرامتیں محمد کو عطا کر دی ہیں، ساری بزرگیاں سمیٹ کر ان کے دامن میں رکھ دی ہیں۔ پوری مخلوق میں اگر کوئی اکرم ذات ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتنا اکرم ہے، وشق لہ من اسمہ لیجلہ، اس نے جس طرح اپنے نور کے فیضان سے وجود محمد کو وجود بخشا ہے، ایسے ہی اس نے اپنا ہی نام عطا کر دیا، اپنے نام سے مشتق کیا ہے محمد کا اسم جو ہے۔ فضل العرش محمود وہذا محمد، اللہ صاحب عرش محمود ہے اور یہ وہ محمد ہیں جن کی بار بار تعریف کی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے وہ ابو طالب علیہ السلام
جس نے سارے مسلمہ عقائد، جو مولوی جس کو مسلمات دین کہتا ہے، جس کے نہ ماننے سے انسان کافر ہوتا ہے، ہماری فقہ کے اندر، ہماری علمی تصورات کے اندر، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان حقیقتوں کا سب سے پہلے ابو طالب نے ترجمانی کی ہے۔ قرآن بھی بعد میں آیا ہے، رسول بھی بعد میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تو جس کے من کی کائنات کے اندر اس قدر تلاطم خیز جذبات نور ہوں، کہیں وہ اللہ کی الوہیت بیان کر رہا ہے، اور کہیں رسول کی رسالت کے حسن کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، کہیں قرآن کی حرمت بیان کر رہا ہے، کہیں احوال آخرت بیان کر رہا ہے، اور کہیں حرمت دین کے لیے اپنی جان سپاری کا اظہار کر رہا ہے، اور مشقتوں سے مشقت درد مشقت بأسا درہ ہین البأس کی تفسیر بن رہا ہے۔ بولیے روئے کائنات میں اس آیت کی سب سے پہلی تفسیر کون ہے؟ کردار کی عظمت میں کون ہے؟ لے آئیے، لے آئیے۔ 50 سال کا ٹائم پیریڈ حرمت وفا میں، پھر ان میں خاص کر 3 سال شیب ابی طالب کے، پھر بھی اپنے کردار کو مرنے نہیں دیا، اپنے کردار کی عظمت میں کہا ان علی وجعفر ثقتی عند احتدام الامور والقرب، اے علی اور جعفر تم میری غیرت کا اعتماد ہو، تم میری حرمتوں کا خیال رکھنا، میری عظمت وفا کو داغدار نہیں ہونا، تم پر اعتماد کر رہا ہوں۔ محمد کریم پر مصائب آئیں تو کٹ جانا، مصیبتوں کو ہٹاتے رہنا۔ محمد کریم پر حالات آئیں تو حالات سے لڑ جانا، گردنیں پیش کر دینا۔ اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ اپنی اولاد، حالانکہ اولاد کے ساتھ تو انسان کے فطری جذبات کے ارمان ہوتے ہیں کہ میری اولاد یہ ہو، میری وہ ہو، تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اولاد کو قربان ہونے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں کس حوالے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو قرآن کے کس ٹائٹل پر پیش کروں؟ ادھر قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، اور ادھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی سینہ رحمت میں اٹھنے والے وہ طوفانی جذبے جنہوں نے پورے کفر کو دبوچے رکھا، پورے کفر کو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اعتراف فرمایا ہے کہ جب تک بابا ابو طالب علیہ السلام حیات رہے، میں بھی محفوظ رہا، میرا دین بھی محفوظ رہا، میری امت بھی محفوظ رہی۔ جب ان کا سایہ سر سے اٹھا تو مصائب نے بارش کی طرح میرے اوپر برسنا شروع کر دیا۔ اور پھر کہتے کیا ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹے علی سے، ان علی وجعفر ثقتی، اور تم میرا اعتماد ہو، میں جا رہا ہوں، میرا اعتماد زندہ رکھنا۔ عند احتدام الامور والقرب اراہما عرضۃ لقا سامیت او انتمی الی حسبی لا تخذلا وانصرا ابن امکما اخی لامی من بینہم وابی واللہ لا اخذل النبی ولا یخذلہ من بنی ذو حسبی۔ خاندانی لوگ جو ہیں وہ نبوت کا پہرا دیتے ہیں، نبوت کو بیچا نہیں کرتے، نبوت پر کمائی نہیں کیا کرتے، قربانی دیا کرتے ہیں، اپنی جان کی کمائی پیش کر دیتے ہیں، اپنی کمایا ہوا مال پیش کر دیتے ہیں، اپنی اولادیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت نہیں بلکہ نقشہ انسانیت پر یہ وہ زندہ اور تابندہ کردار ہے کہ روئے کائنات کا کوئی شخص اس کردار سے ابھی تک نہیں گزرا ہے۔ کسی کے ریکارڈ کے اندر ایسا کردار جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دیا ہے تو سامنے لے آؤ، تو ہم اس کو افضل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ یہ چلاکیاں اب نہیں چلیں گی مفتی صاحب، اور یہ چون چنا جو کی جا رہی ہے کہیں حجروں کے اندر، کہیں مجروں کے اندر، کہیں کچھ اب نہیں چلنے والا یہ ڈرامہ۔ آؤ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ابو طالب علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ دامن رحمت رسول کے لیے بھی دامن عافیت تھا، اسلام کے لیے بھی دامن عافیت تھا، اور امت کے لیے بھی دامن عافیت تھا۔ آج بھی ان کا جذبہ عظیمت جو ہے ہمارے لیے دامن رحمت ہے، ان کا ایثار اور وفا کا تقدس جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ عظمت ہے۔ امت جب تک بو طلبی نہیں ہوگی، امت اپنے وقار کو کھو بیٹھے گی۔ آؤ، وقار اسی میں ہے، عظمت اسی میں ہے، اور شفقت اسی میں ہے کہ ہم اس انداز میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی اسوہ عظیمت کی روشنی میں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور یہ چلاکیاں چھوڑ دیں، ترادو شرادو یہ سب ڈرامہ ہے تمہارا، اس کی کوئی گنجائش نہ قرآن کے کسی حرف کے اندر ہے، نہ رسول دو عالم کی حیات عصمت کے کسی حرف کے اندر ہے۔ یہ تمہارا خود ساختہ تصور دین ہے، اسے فقیر اعلانیہ مسترد کرتا ہے۔ جاؤ، اٹھاؤ اپنی شریعت اور بھاگ جاؤ، آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ ہمیں ابو طالب علیہ السلام کے دامن رحمت سے وابستہ فرمائے، اور ان کی اسوہ عظیمت کی روشنی میں وفا کا
عہد نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔